دوستو، جیسا کہ معلوم ہے کہ بی جے پی 3 ریاستوں میں یعنی 3 راجیوں میں اقتدار میں آ گئی۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، جتنے بھی ایگزٹ پول تھے وہ سارے بیکار ہو گئے، وہ سب کے سب فالٹ ثابت ہوئے۔ دوستو، کس راجیہ میں کس ریاست میں کون جیتی کون ہاری اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اور ہم کوئی سیاسی یا کوئی سیاست سے تعلق رکھنے والے آدمی ہیں نہیں، لیکن مجھے بات کرنی ہے آج اپنی قوم کے نام کہ اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، یاد رکھیے، جب تک ہم اپنے اندر اپنی کمی محسوس نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اور اس وقت تک ہم کامیابی کی راہ ہموار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یوں ہی آپ ہمیشہ دوسرے کسی پارٹی یا کسی حزب یا جماعت کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ مسلمانوں میں جو اتنے لاچار غربا مساکین ہیں، یہ سب کے سب اگر ان کے سر پر تھوپیں گے تو یاد رکھیے یہ حکومتیں بنتی رہیں گی، آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، لیکن آپ کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو پائے گا۔ مانا کہ ملک کے حالات کے اعتبار سے ہم وزیر اعظم وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، لیکن یاد رکھیے آج بھی ہندوستان کے اندر آپ کا دستور، آپ کا آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کے دم پر، آپ اپنی صلاحیت کے بل پر اور آپ اپنے ٹیلنٹ کے دم پر بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں، لیکن دوستو اس کے لیے شرط ہے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، آج کے نوجوان بہنوں اور بھائیوں کا حال یہ ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو عہدہ چاہیے، آپ کو پاور چاہیے، آپ کو طاقت اور قوت اور اختیار چاہیے، وہ بولیں گے ہاں ہمیں چاہیے، لیکن آپ ان سے کہیں گے کہ آپ کو پڑھنا ہوگا، آپ کو بہت زیادہ پڑھنا ہوگا، تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ دوستو، اور وہ پیچھے ہٹے بھی کیوں نہ، اس لیے کہ اگر وہ پیچھے نہ ہٹیں گے اور اگر وہ پڑھنے پر من لگائیں گے اور وہ پڑھنے میں مشغول ہو جائیں گے تو پھر تفریح گاہ، چوک چوراہوں پر جا کر کون ہردم بازی کریں گے، کون وہاں پر محفلیں اور مجلسیں سجائیں گے۔ یاد رکھیے جب تک یہ نوجوان، جب تک یہ ہماری بھائی اور بہن اپنے آپ کے اندر یہ سمجھ اور یہ قوت اور یہ صلاحیت پیدا نہیں کرے گی، اس وقت تک ہماری قوم ترقی کی سوچ تو دور کی بات ہے، کبھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں پر ایک طرف بچوں کی غلطی ہے، جہاں پر آج کے معاشرے میں ایک طرف ہمارے بچے بگڑے ہوئے ہیں، وہیں پر دوسری طرف ان کی والدین کی طرف سے بھی غفلت اور لاپرواہی ہے، اور وہیں پر تیسری طرف سب سے بڑا سماج اور معاشرے کا غیر ذمہ دار ہو جانا ہے اور ان کے تئیں بالکل بے مطلب ہو جانا ہے۔ یاد رکھیے، مانا کہ والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ انہیں پڑھا سکیں، انہیں اعلیٰ تعلیم دے سکیں، لیکن سماج اور معاشرہ تو اتنا کمزور اور اتنا غریب نہیں ہے کہ وہ اس کو تعلیم دینے سے باز آ جائیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گاؤں سماج میں جھانک کر دیکھیں، پتہ لگائیں کہ کہیں ایسا کوئی بچہ تو نہیں جو پڑھنا چاہتا ہو لیکن گھر کی مجبوری کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی ان کے آڑے آ رہے ہوں اور وہ پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہوں۔ خدا را اگر ایسے بچے مل جائیں تو آپ ان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ان کی مدد کیجیے اور ان کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھائیے۔ یاد رکھیے صرف مسجد مدرسوں میں دے دینا یا مشاعرے یا جلسوں کی مجلسوں میں لگا دینا، یہاں پر صرف یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے فضول خرچی لاکھوں کروڑوں روپے اڑائے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے لیے مدد کے طور پر اللہ کے یہاں جمع کرنے کے لیے، للہیت اور خلوص کے لیے
ایک روپے اپنے جیب سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرف اپنے سماج اور معاشرے کی ذہن نشی کریں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔